بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کا ٹیچر ہوں غلام معین الدین، اور امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا جغرافی کا لیکچر ہے وہ ہے پاکستان میں زراعت کا تعارف، انٹروڈکشن ایگریکلچر ان پاکستان۔ تو آج جو ہے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیٹا ہم پڑھیں گے پاکستان میں زراعت کا تعارف۔ جو پاکستان ہے یہ بر صغیر جو ہے اس کا ایک خطہ ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو زراعت ہے یہ ہزاروں سالوں سے جو ہے چلتی آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان بر صغیر کا ایک حصہ ہے۔ تو بر صغیر میں جتنے بھی ممالک آتے ہیں وہ زراعت کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ قابل سمجھے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے زمانہ قدیم سے جو ہے وہ یہاں پر زراعت کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن زمانہ قدیم سے زراعت کرنے کی وجہ سے بھی لیکن آج تک وہی جو ہے وہ کسانوں کے پرانے کاشتکاری کے طریقے ہیں، وہی جو ہے یہ لڑائیاں ہیں کسانوں کی، اور کسانوں میں جو ہے یہ ترقی کا جو ہے وہ کوئی نام نہیں۔ اور لیکن جو زراعت ہے پاکستان میں جو فصلیں ہو رہی ہیں وہ دنیا میں جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ بھی ان کو کرتے ہیں، بڑی اچھے فصلیں ہوتی ہیں، بلکہ بر صغیر کے اندر جو ہے وہ بڑی پیداوار ہو رہی ہے فصلوں کی۔ ان میں چاول ہے، گندم ہے، کپاس ہے، گنا ہے، اور دیگر جو ہے وہ فصلیں بھی ہیں۔ ان میں جو باجرہ، جوار اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ فصلیں آ جاتی ہیں بہت ساری، جو کہ اور بھی سرسوں کی فصل ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ یہ اس طرح کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ لیکن جو وافر مقدار میں یہ چار فصلیں بہت زیادہ یعنی کہ ان کی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اور جو پاکستان کے اندر زراعت ہے یہ ہماری 80% جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ جو لوگوں کا 80% لوگوں کا جو انحصار ہے وہ زراعت پر ہے۔ لوگ زراعت کر کے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو لوگ جو ہیں یہ زراعت کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انحصار کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کی جو معاشیت ہے وہ بھی جو ہے وہ زراعت کے اوپر انحصار کرتی ہے، کیونکہ ایگریکلچر کے بغیر ہمارے ملک کی جو ہے وہ ترقی ناممکن ہے۔ کیونکہ ہر ملک کے اندر اسٹوڈنٹ جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ غذا کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ غذا کے بغیر جب روٹی نہیں ہوگی تو اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا پاکستان میں فصلوں کے لیے ٹمپریچر بھی بہت اچھا ہے، ٹمپریچر کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو ہے آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے، یعنی کہ ایئر بھی بڑی سوٹیبل ہے، اور سوائل بھی اچھی ہے، لیکن واٹر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، ہمارے جو ہے قدیم طریقہ جو ہے وہ کاشت وہ رائج ہے، یا دیگر پاکستان کے حصوں میں جو ہے وہ کاشت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت جو ہے زراعت کی طرف جو ہے وہ اتنی توجہ نہیں دے رہی، لیکن حالیہ چند برسوں میں جو پچھلے جو ہے وہ سال گزرے ہیں حکومت نے جو ہے وہ زراعت کے اوپر توجہ دی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ روڈز انفراسٹرکچر اچھا کرے، حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کی مالی معاونت کی جائے، کیونکہ کچھ غریب کسان بھی ہوتے ہیں۔ جو زمینیں ہمارے ملک کے اندر فری پڑی ہیں، یعنی کہ حکومتی زمینیں ہیں، لیکن ابھی تک ان پہ کوئی چیز کاشت نہیں ہو رہی، وہ بہت سارا حصہ ایسا ہے جو کاشت کرنے کے قابل ہے، لیکن وہ جو ہے وہ حکومتی جو ہے وہ سرپرستی حاصل نہیں ہے، حکومت اس بات پہ توجہ نہیں دے رہی۔
تو لہٰذا اگر حکومت اس بات پہ توجہ دے تو ہماری جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ پیداوار جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کھادوں کی جو ہے وہ فراہمی یقینی بنائے، کسانوں کو جو غریب کسان ہیں ان کو سستے داموں میں جو ہے وہ کھادیں فراہم کی جائیں، اور جدید سے جدید جو ہے ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد کسانوں کی جو ہے وہ میٹنگز کروائی جائیں، ہر گاؤں کے اندر جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ جلسہ کروایا جائے، ان کو جو ہے وہ زراعت کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کیا جائے کہ زراعت کے کون کون سے جدید طریقے آ رہے ہیں، تاکہ وہ جدید بنیادوں پر زراعت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیداوار حاصل کی جائے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں حکومت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یہ ایفرٹ کرنا ہو، یہ کوشش کرنا ہو کہ حکومت جو ہے وہ زراعت کے اوپر توجہ دے، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ برِ صغیر کا ایک خطہ ہے اور یہاں پر زراعت کے لیے سازگار حالات پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو برِ صغیر ہے یہاں پر جو ہے وہ کسانوں کے پاس زمینیں بہت تھوڑی ہیں اور کسانوں کا جو گزارا ہے وہ بہت زیادہ مشکل سے ہوتا ہے، اور زیادہ تر دیہات میں جو رہنے والے چھوٹے بیچارے کسان ہیں 10 ایکڑ سے بھی کم زمین پائی جاتی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ دیہاتی آبادی کا 1/4 حصہ جو ہے وہ یہ زرعی زمینوں سے مستفید ہوتا ہے، اور نتیجہ زیادہ تر جو کسان ہیں ہمارے ہاں غربت کا افلاس کا شکار ہے۔ وڈیرے جو ہیں وہ قابض ہیں جن کے 2-2 3-3 مربے 4-4 مربے، وہ جو ہے وہ اچھا خاصا ظلم کرتے ہیں، وہ ہر جو ہے وہ طرح سے 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ غریب کسان ہیں ان کو جو ہے وہ یہ تحفظ فراہم کرے، اور جو غریب کسان ہیں وہ جدید مشینری نہیں لے سکتے، ان کے پاس جدید آلات نہیں ہیں، ان کے پاس اچھے بیج نہیں ہیں، ان کے پاس کھاد کی کمی ہوتی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ادویات جو ہے وہ خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور کسان جو ہے وہ پھر اس لیے اپنی جو حساب سے جو ہے وہ اجناس کو پیدا کرتے ہیں، اور اجناس جو ہے وہ بہت کم پیدا کرتے ہیں، تھوڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں، جتنا اس سے ہو سکے وہ اتنی زمین کاشت کرتے ہیں۔ حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ کسان جو ہے وہ اچھی طرح پھل پھول سکے، ہماری زراعت جو ہے وہ اوپر آ سکے، اور ہماری گندم میں بھی اضافہ ہو سکے، چاول کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو سکے، کپاس میں بھی اور گنے کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اور اس لیے اگر ہم یہ توجہ نہیں دیں گے تو ہمیں پھر یہ اجناس جو ہیں دوسرے ممالک سے جو ہے درآمد کرنا پڑیں گے، یا بعض ٹائم ہمیں جب کسی چیز میں کمی ہو جاتی پیداوار میں تو ہمیں باہر والے ممالک سے جو ہے وہ چیزیں درآمد کرنا پڑتی ہیں، وہ اناج درآمد کرنا پڑتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ جو آنے والی جو نئی بیماریاں ان کا تدارک کرے، ان کے لیے مختلف ٹیمیں بنائے، شفاف سسٹم ہو، رشوت سے پاک سسٹم ہو، اور یہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہ تعاون کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی تعاون کرنا چاہیے، تاکہ ایک جو ہے صحت مند جو ہے وہ زراعت کا جو ہے وہ معاشرہ قائم ہو، اور ہمارا ملک جو ہے زراعت کے شعبہ میں جو ہے وہ ترقی کرے۔ آج کا بیٹا اتنا ہی لیکچر تھا، انٹرو تھا۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے گندم کی فصل کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج تھا انٹروڈکشن ایگریکلچر ان پاکستان، تو اس میں تھوڑے سے مسائل میں نے بیان کیے، تو پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی، لیکن یہ تھوڑا سا ایک اور بھی ٹاپک ہے، زراعت جو زیادہ تر پاکستان کے جن صوبوں میں ہو رہی ہے، یا تو وہ صوبہ پنجاب میں کاشت ہوتی ہیں فصلیں، یا تو وہ صوبہ سندھ میں کاشت ہوتی ہیں، اور بلوچستان کیونکہ یہ خشک علاقہ ہے تو یہاں پر بڑی تھوڑی مقدار میں فصلیں کاشت ہو رہی، لیکن زمین ایسی ہے کہ وہاں پر خشک حالات تو ہیں، لیکن نہروں کے ذریعے جو ہے وہ اگر پانی ان علاقوں کو دیا جائے مختلف علاقوں کو، تو وہاں پر بھی اچھی جو ہے وہ فصلیں کاشت ہو سکتی ہیں۔ تو KPK کے اندر جو ہے یہ والا KPK کا جو علاقہ ہے یہاں پر بھی جو ہے اچھی فصلیں کاشت ہو سکتی ہیں۔ کچھ حصے ہیں، وادیاں ہیں، جہاں پر اگر تھوڑا سا زراعت کو پروموٹ کیا جائے تو چلیں زیادہ نہیں لیکن کم مقدار میں، یا وہ اپنے علاقے کی تو ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے اپنے علاقے کی 50% جو ہے وہ ضرورت کو، جو ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔
اور باقی صوبوں میں بوجھ کم ہوگا. تو لہٰذا یہ جو 2 صوبے ہیں، ایک صوبہ پنجاب ہے، ایک صوبہ سندھ، تو یہاں پر جو ہے وہ پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ان صوبوں میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور صوبہ بلوچستان میں بھی دینی چاہیے، صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی دینی چاہیے. گلگت بلتستان جو ہے یہ زیادہ تر ماؤنٹینیس ریجن ہے، تو لہٰذا یہاں پر اتنی زیادہ وادیاں نہیں ہیں، لیکن یہاں پر زراعت اتنی ترقی نہیں کر سکتی. لیکن یہاں جو بھی تھوڑی بہت قابل کاشت ہیں، اس زمین کو جو ہے وہ کاشت کے قابل بنایا جائے. آج ہمارا یہی انٹرو تھا. انشاءاللہ کل جو ہے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.